عادت بنی ہوئی ہے، رہنے دو، نہیں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف اونٹ کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ پرانی عادت دوسری، اس کے لیے پتا چل گیا کہ ایسا شخص اسلام میں پورا داخل نہیں۔ کیا مطلب؟ جب مسلمان ہو گئے تو صورت ہو یا سیرت دونوں میں مسلمان ہونا ہوگا، قول ہے یا فعل اس میں مسلمان ہوگا۔ گندے گلاس میں اچھا شربت ڈال کے نہیں پیتے ہو آپ، تو مشرکوں کی صورت بنا کر قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو قرآن کے درس کے نام پر، قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، طرح طرح کے نام رکھے، میڈیا میں آ گئے، خود پڑھنا نہیں آتا دوسروں کے لیے مبلغ مفسر بن گئے۔ بتائیے کیا یہ اسلام میں خود پورے پورے داخل ہیں؟ ٹائی لگی ہو، ایک شخص کہہ رہا ہے میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندو ہوں، اور ساتھ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے شفاعت جائز نہیں، نبی کا اختیار نہیں، اور پھر اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے۔ ارے جو میرے نبی کا نام ادب سے نہ لے ہم تو اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق اونچی، وہ ہماری نماز کا امام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے بچوں کا استاد نہیں ہو سکتا، ہم اس پر توجہ نہیں دے سکتے۔ جس کا مسلک درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ سنیں، صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، فرمایا اسلام میں پورے داخل نہیں۔ آج ہمارے ظاہر اور باطن کا حال آپ کے سامنے، شکل یہودیوں جیسی، عیسائیوں جیسی، ہندوؤں جیسی، لباس ان کے پسند، مسلمان عورت بندیا لگانا بہت پسند کرتی ہے، ناخن بڑھانا بہت پسند کرتی ہے، کم کپڑے پہننا بہت پسند کرتی ہے، اللہ کی دی ہوئی پلکیں اور ابرو اس کو پسند نہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈیزائن کا بنانا چاہتی ہے۔ آج آپ کو انہی کی باتیں پسند، تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ پھر زلزلے رک سکتے ہیں، سیلاب رک سکتے ہیں، مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، سوچنا ہوگا۔ کراچی والوں، وہاں تو پھر شاید ان لوگوں کو کوئی سنبھالا مل گیا، تمہارے پاس تو رستہ ہی نہیں ہے بچنے کا، کس خواب و خیال میں ہو؟ اس جیسا اگر 2% جھٹکا یہاں آ گیا، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوچو سوچو، مرنا ہے، ایسے نہ مرو کہ اپنی زندگی پر خود ہی افسوس ہو، ایسے تو جاؤ کہ ایمان کی شمع روشن ہو۔ تم نے اگر جائیداد نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں، مگر تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ دوسرے دین دھرم کی رعایت کرنا یہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے۔ ہاں، دینی مدرسے نہیں ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال دین کے لیے نہیں ہوگا، جہاد کا نام نہیں لیا جائے گا، جہاد کی کتاب نہیں بیچی جائے گی، جہاد کی آیت نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ اسلام کی باتیں؟ اونچی تو سو کیوں رہے ہو؟ کس کے انتظار میں ہو؟ تم نے دوسروں کی قبر میں جانا ہے؟ اونچی، اپنی قبر یاد نہیں ہے؟ کس کو بھولے ہوئے ہو؟ سوچو، آج وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے انہیں آخرت کا یا موت کا وہ تصور نہ ہو، مگر تمہیں تو پتا ہے کہ قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے، تمہیں تو پتا ہے حشر میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں کیا یہ عہدے کام آئیں گے؟ صدر صاحب وزیر اعظم بچانے آئیں گے؟ کیا وہاں رشوت چلے گی؟ سود چلے گا؟ اوریانی چلے گی؟
موسیقی اور بسنت کام آئے گی؟ میراتھن ریس عورت اور مرد اکٹھے سڑکوں پہ چلیں بازو میں بازو ڈال کے کام آئے گا؟ پھر ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کیا اور زلزلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اور سیلاب چاہتے ہو؟ تو پھر کب سنبھلو گے؟ یہ رمضان ملا تھا کہ اس میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے. مسجدیں ویران ہیں، نوجوانوں کے پاس نماز کا ٹائم نہیں، دوسروں کے پاس دکانداری کے لیے ساری رات ہے، رات کے 4-5 بجے تک دکان کھول لیں گے، صبح بیٹے کو بھیج دیا، دوپہر خود چلے گئے، رات بھی بیٹھے رہے. 10 منٹ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھنی. عورتوں کا کیا حال، بچوں کا کیا حال. میں اور آپ سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا ہم اسلام میں داخل ہیں؟ سوچنا ہوگا. ذرا ان کو دیکھو، ذرا ان کو دیکھو. تھوڑا سا پیچھے رک کرو، تھوڑا سا پیچھے رک کرو. وہ لوگ جو انسانی شکل میں درندے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں خود دفن کرتے تھے، جن کے ہاں نسل در نسل لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ جن کو نشہ اور عورت، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، کسی کا لحاظ نہیں کہ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کیا ہے، عورت کی عزت نہیں تھی. اس معاشرے میں جہاں جام پر جام لنڈھائے جاتے تھے، میرے نبی پاک ایک صحابی سے کہتے ہیں، مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہے. وہ مٹکے جو بھرے ہوئے تھے، وہ گلاس جو بھرے جا رہے تھے، وہ گلاس جو ہونٹوں تک آ چکے تھے، نہیں وہ چلو جو منہ میں ڈالا جا چکا تھا، سب نالیوں میں بہا دیا گیا. مٹکے توڑ دیے گئے، منہ میں بھری ہوئی شراب نکال دی گئی. کوئی قانون نہیں آیا، کوئی ڈنڈا نہیں آیا، کوئی فوج نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا. میرے نبی کا ارشاد ادھر عمل ہوا. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج ہم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ہمیں نہ اللہ کے حکم کا پاس، نہ نبی کی سنت کا پاس. ارے وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کی اداؤں کی خاطر جانیں قربان کر دی. وہ کیسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا ہی زندگی جانتے تھے. اور آج ہمارے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں، کتابیں چھپنے لگ گئیں، ٹی وی ریڈیو چیخنے لگ گئے. ہم اور بے غیرت بن کے چپ رہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں. سنو، اس ملک میں اگر امن چاہتے ہو، اس ملک میں اگر بہاریں دیکھنا چاہتے ہو، زلزلوں اور آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک طریقہ ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ طریقہ ہے، تم نبی کا ادب کرنے لگ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. اللہ وہ لوگ جو نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا، وہ یہ جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں نے یہ ملک نہیں بنایا. یہ ملک ان لوگوں نے بنایا ہے جن کی زبان پر صبح بھی، جن کی زبان پر شام کو بھی، جن کی زبان پر دن کو بھی، جن کی زبان پر رات کو بھی، جن کی زبان پر محفل میں بھی، جن کی زبان پر تنہائی میں بھی صرف یہ ہوتا ہے سب سے اولا اعلی. ذرا ایمان کا مظاہرہ، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا.
میرے دوستوں اور بزرگوں، جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت رہتے ہیں، جو نبی کے دین کی خدمت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی یزید پلید کا دن منانے والا نہیں، کوئی فرعون اور نمرود کی یادگار قائم کرنے والا نہیں، کوئی شداد اور حامان کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں، مگر دیکھو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان، ہمیں کوئی صدیق اکبر کا غلام نظر آ رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کی اداؤں پر مٹ رہا ہے، کوئی عثمان غنی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کوئی مولا علی پر فدا ہو رہا ہے، کوئی حسنین کی یاد منا رہا ہے، کوئی امام اعظم، کوئی غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ سہرورد، خواجہ نقشبند۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے غلام بنے، ہم سب کے امام ہو گئے۔ اللہ ہمیں آج کہا جاتا ہے یہ مزار، یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ شرک بدعت حرام کی جگہ ہیں۔ سنو، ان کو شرک بدعت حرام کی جگہ کہنے والوں اپنی زبانوں کو لگام دے دو۔ آج کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں ہے جو ان کی زبانیں گدی سے کھینچ لے، لیکن ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں سنیوں نے یہ ملک بنایا ہے، انشاءاللہ سنی ہی اس کو بچائیں گے۔ اور ہم سنی امن پسند لوگ ہیں، ہم کسی تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم تخریب کار بھی نہیں، ہم تخریب کاروں کے معاون بھی نہیں، دہشت گردی یا برائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مگر کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم، گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ، فوجی ہو یا عام آدمی، وہ یہ بھی سن لے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ مغرب کے خلاف بات نہ کرو۔ صدر صاحب، ہم قرآن کے پابند ہیں، تمہارے پابند نہیں۔ تم ہمیں رزق نہیں دیتے، رزق ہمیں خدا دیتا ہے۔ آج آپ کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا ہوگا، رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ آپ جیسے کئی آئے کئی گئے، خدائی کے دعوے کرنے والے چلے گئے، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر جنہوں نے نبی کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ بولو، امام حسین کو دنیا کتنا یاد کر رہی ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کی خدمت کی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ آئیے اس پاکستان کو سجائیں، آئیے اس پاکستان کو سنواریں۔ کیسے؟ نبی پاک سے محبت کر کے، دین سے محبت کر کے۔ اے مسلمانوں، جب سے تم نے جہاد کو چھوڑا ہے تم پر ذلت مسلط ہو گئی ہے، تمہیں یہود و نصارہ نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔ گھر گھر میں ہر مسلمان مجاہد بن جائے، دین کا سپاہی بن جائے، اور دین کے مخالفوں کے سامنے دیوار بن جائے۔ جس دن ہم نے یہ کر دکھایا، پھر یہ زلزلے نہیں آئیں گے، پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی، مگر ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں درست ہونا ہوگا۔ کب ہوں گے ہم کب ہوں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم نے کیوں اپنے لیے دوزخ کے راستے چن لیے؟ کیوں ادھر جانے لگ گئے؟ میرا نبی تو وہ، لوگ کہتے ہیں وہ بھی بشر، ہم بھی بشر۔ میں نے کہا ہاں، وہ ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، وہ سورج کو آنکھ دکھاتے ہیں وہ ڈوبنے سے رک جاتا۔ سنے ہوئے ہیں نا واقعہ؟ سنے ہیں نا؟ کہو امریکہ سے ایسا کر کے دکھا دے، سپر پاور، کسی یہودی قوت کو کہو کر کے دکھا دے،
ہے کوئی؟ نہیں نہیں نہیں۔ وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، چنے کے برابر، یہ جو آپ چنے کھاتے، چنے کے برابر ان کے پاؤں میں کنکر تھا۔ ہاتھی والوں پر انہوں نے وہ چلائے کنکر، کھایا ہوا بھوج بنا دیا۔ بنایا یا نہیں؟ کون سی فیکٹری سے وہ جو ان کے کنکر تھے تیار ہوئے تھے؟ کون سا مٹیریل تھا وہ؟ بارود تھا؟ کیا تھا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر، چھوٹا سا پرندہ، چنے کے برابر کنکر، وہ جو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے ان کو کھایا ہوا بھوج جیسا بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ اونچی۔ آج امریکہ دھرتی پہ نظر آ رہا ہے، اللہ طوفان لا کر اس کو مٹا دے، کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو سپر پاور کون ہے پھر امریکہ کو کیوں کہتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ امریکہ نے مدد نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کے پٹھو بن گئے، فضا میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ٹائی پہننا لازم، عورت کا ننگا رہنا لازم، چہرہ چھپانا ضروری نہیں، تو پھر کیا ہوگا مجھے بتاؤ؟ جہاں نماز کی پابندی نہیں، جہاں شرائع دین کی باتوں پر مذاق کیا جاتا ہو، جہاں نشریات میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کی جاتی ہو، کیا وہاں پر زلزلے ہم روک سکتے؟ آج کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ ساری تقریر اب تک جتنی کی ہے صرف اسی لیے کہ میں اور آپ آج کوئی فیصلہ کر لیں۔ یا تو آپ دنیا کو پسند کر لو اور بھگتو، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے تو پھر اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کون آپ کو داڑھی رکھنے سے روکتا ہے؟ کون ہے جو رکاوٹ ہے؟ کون ہے جو نماز پڑھنے سے آپ کو روکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو دین کی طرف آنے سے روکتا؟ شیطان یا آپ کا نفس؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آواز لگا دیجئے۔ شیطان تو قید ہے، اب اپنے نفس سے پوچھو۔ شیطان ابھی قید ہے، چاند نکلے گا عید کا تو ہی باہر آئے گا، ابھی قید ہے۔ اس وقت آپ کا نفس آپ کو بتا دے گا کون روکتا ہے آپ کو۔ اپنے نفس سے پوچھو۔ اس نفس کو موٹا کرو گے تو اس نفس نے تو کسی کو بھی اچھا نہیں کیا۔ آپ نے اگر اس نفس کو شریعت کا پابند نہ بنایا، دیکھو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، انسان کا جسم ایک کائنات، ہاتھ پاؤں پورا جسم ایک کائنات کے، اس میں بادشاہ ہے دل۔ بادشاہ کون ہے؟ دل جدھر کہتا ہے ادھر دیکھتے ہیں، جدھر جاتا ہے ادھر جاتے ہیں، پورا جسم اس دل کے ماتحت۔ تو یہ پورا جسم ایک کائنات، اس کا بادشاہ ہے دل، تو دل کا کہنا مانتا ہے پورا جسم۔ تو ایسے ہو جاؤ کہ جسم پر دل کی حکومت ہو، دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو، اور جس کے دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو وہ احمد رضا بن جاتا ہے، وہ خطیب اعظم بن جاتا ہے، پھر ان کی باتیں، ان کی ادائیں آنے والوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ بدر والوں نے کیا تلواروں پہ بھروسہ کیا؟ تیروں پہ بھروسہ کیا؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کیا، کامیاب ہوئے۔ آج سنیو جاگو، میں اور آپ اپنی تمام جتنے حضرات و خواتین، بچے بوڑھے، سب کے سب فیصلہ کریں کہ یا تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور یا اپنے نفس کو راضی کرنا ہے۔ فیصلہ کر لیں آج، رحمان کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے، نفس کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے، یہ آج فیصلہ کرنا۔ اگر آج یہ وعدہ کر کے اٹھو گے، مولا اب تک جو خطا ہو گئی معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، رب کی رحمت تمہیں آغوش میں لے لے گی۔ اور اگر اوپر یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے پھر اگلے رمضان مسجد آئیں گے، پھر آپ سے کوئی رحمت کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔
لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں 10 دن کے بعد جب ان کو معلوم ہوا نا چاند نکل آیا ہے، عشاء بھی نہیں پڑھتے گئے، اکثر معتکف عشاء بھی اگلے سال اب بھول جاتے۔ عید کی نماز پڑھنے آپ سب بڑے شوق سے آئیں گے، وہ واجب ہے۔ اس دن فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے جو فرض ہے؟ یاد ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک فیصلہ کرو۔ دیکھو یہ سوچنے اور سمجھنے کے مرحلے اگر نکل گئے ہاتھ سے تو پھر اس کے بعد صرف نتائج بھگتنے ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو کچھ فیصلہ کرنا ہے، ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم نے دنیا کے لیے رہنا ہے یا آخرت کے لیے، اللہ کا کہنا ماننا ہے یا شیطان کا۔ یہ فیصلہ آج آپ کو کرنا ہوگا، یا تو نبی کے غلام بن جاؤ یا نفس کے غلام بن جاؤ۔ ایک فیصلہ کر لو، پھر جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھگت لینا۔ ہم نے تو اتنا جانا ہے کہ جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا نام ابو بکر ہو تو صدیق اکبر ہو جاتا ہے، اس کا نام عمر ہو تو فاروق اعظم ہو جاتا ہے، اس کا نام عثمان ہو تو ذی النورین ہو جاتا ہے، اس کا نام علی ہو تو شیر خدا ہو جاتا ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہو تو امام اعظم ہو جاتا ہے، اس کا نام عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ اللہ یار پھر وہ ایسا ہوتا ہے، جانور اس کا کہنا مانتے ہیں، ہوائیں اس کا کہنا مانتی ہیں، پانی اس کا کہنا مانتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نبی کا غلام بنتا ہے، خدائی اس کی غلامی شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ شیر پر سواری کرتا ہے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑتا ہے، ہوا کو بھی حکم دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی حکم دیتا ہے، آگ کو بھی حکم دیتا ہے۔ پھر وہ مسجد نبوی کے منبر سے ساریہ کو پکارتا ہے، جو میلوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں وہ اس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ پھر ہوائیں بھی کہنا مانتی ہیں، دریا بھی، نہریں بھی کہنا مانتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کے ماننے والے ہو گئے، تو جو نبی کا غلام بن جائے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے۔ پوچھو نا، ذرا چلو نا پیچھے اور جا کر دیکھو وہ منظر۔ ان لوگوں نے کسی آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگریاں نہیں لی تھی۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے لیبارٹریز میں جا کر کوئی لیب ٹیسٹ کیے ہوں، یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے پاس دنیا کے کوئی سرٹیفکیٹ تھے۔ ہاں، ان کے پاس دل تھا، ان کے پاس عقل تھی۔ وہ آئے، عقل کو نبی پر قربان کر دیا، دل میں نبی کو بسا لیا۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جو عقل کو نبی پر قربان کر دیتا ہے، دل میں نبی کو بسا لیتا ہے، اس کی عقل دوسروں کے لیے رہنما بن جاتی ہے۔ پھر وہ بظاہر بوریے پہ بیٹھا ہو لیکن دنیا پر حکومت کرتا ہے ایسا یا نہیں؟ اونچی مجھ سے بار بار کہا گیا کہ میں معجزہ شق القمر ضرور سناؤں، رد شمس سورج کا لوٹانا ضرور سناؤں، فلانا شعر فلانا شعر۔ میں نے کہا آج میں نے پیغام دینا ہے۔ ہم سب بہت صدمے میں ہیں۔ رمضان میں پاکستان میں یہ زلزلہ آیا، کتنے لوگ ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں، ان کے جسم بھی وہاں سے نکالے نہ جا سکے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے، کتنے ماں باپ بچوں سے بچھڑ گئے، کتنے لوگ ہیں کھانا نہیں ملا، ان پر کیسی آفت ٹوٹی، اور ہم ہوش میں بھی نہ آئے۔ ہم نے سمجھا کہ چلو 2-4 رضائیاں دے دیں، دوڑے سے پیسے دے دیے، معاملہ ختم۔ نہیں، ہماری کچھ اور بھی ذمہ داری ہے۔
مالی امداد بھی کی ہے، جانی امداد بھی کی، خون بھی دیا ہوگا لوگوں نے، اور بہت سے لوگوں نے جا کے بھی خدمت کی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہے، باقی ماحول کو صاف بھی کرنا ہے۔ آج قوم سیسا پلائی دیوار بن کے حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے، ہمیں صرف قرآن و سنت کا قانون چاہیے، ہمیں صرف نبی کا قانون چاہیے، ہمیں اللہ کا نظام چاہیے، ہمیں ابلیس کا نظام نہیں چاہیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس میں ہر بچے کو مجاہد بناؤ، ایک ایک بچے کو رہنا چلنا پھرنا کیا ہے اسلام میں، تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، دوڑ سکھاؤ، تاکہ بندہ مجاہد بنے۔ اور آپ یہ سب نہیں چاہتے تو پھر بتائیے اسلام کی باتیں پوری نہیں ہوں گی تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہوں گے؟ کیا ہم رحمت حاصل کرنے والے ہوں گے؟ اگر یہ سب نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کسی سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، پھر طوفان آئے یا زلزلے پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کون نبی کا سچا غلام بنے گا اور کون ان کا کہنا مانے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ آج وقت ہے سنبھلنے کا، آج ٹائم ہے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اگر یہ ٹائم نکل گیا تو شاید پھر سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اٹھو اور دنیا میں چھا جاؤ اور بتا دو کہ ہم نبی پاک کے ماننے والے ہیں۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب کہتے ہیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کے عشق سے پورے دہر میں دنیا میں اجالا کر دے۔ کیسے ہوگا اجالا؟ زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہو، جسم پر نظام مصطفیٰ ہو اور قلب پر حکومت مصطفیٰ ہو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس ایک آدھی فرمائش آپ کی پوری کروں، میرے اس پیغام کو نہ بھولنا۔ ذرا سوچو، جن لوگوں نے نبی کی سنتوں کو اپنایا وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جنہوں نے قرآن کی آیتوں پر عمل کیا وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، شاید آپ حیران ہوں گے، پہلے بھی آپ کو سنائی۔ ایک علاقے میں مسلمان فوج گئی، مسلمانوں کا لشکر گیا، غیروں سے مشرکوں سے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے 3 دن حملہ کرتے رہے، کامیابی نہیں ہوئی۔ ساتھیوں نے آپس میں کہا کیا بات ہے، ہم میں کیا کمزوری آ گئی؟ تو ذرا سوچ دیکھیے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہم نے مسواک نہیں کی، 3 دن ہو گئے ہم نے، اس لیے ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی۔ آپ تو ہنسیں گے، مولوی لوگ پڑھے لکھے ہوتے تو رونا کس بات کا تھا، وہی بیک ورڈ ہیں، رجت پسند ہے، پتھر کی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو 3 دن مسواک نہیں کی تو کہہ رہے ہیں کامیابی نہیں ہوئی، یہی کہیں گے نا کالج والے، یونیورسٹی۔ وہ سارا لشکر ٹہنیاں توڑ کے مسواک کرنے بیٹھ گیا، ادھر دوسروں نے دیکھا، وہ ڈر کے مارے بھاگے، کہنے لگے مسلمان اب تلوار سے نہیں دانتوں سے ہمیں کھانا چاہتے ہیں، اپنے دانت تیز کر رہے، سارے بھاگ گئے۔ بولو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی میں نے کہا نا، دل پر نبی کی حکومت ہو جائے تو تب بات بنتی ہے۔ کون نبی؟ ہمیں رب ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ اللہ خود فرماتا ہے نبی کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس نبی کے ہم بھکاری بنے یا نہ بنے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو۔ فرمائش آپ ہی کی پوری کر رہا ہوں، ذرا ساتھ دے لیں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ آپ ہی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی، آپ ہی نے اعلان کیا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم،
اللہ فرماتا ہے جو نبی دے وہ لے لو، اللہ فرماتا ہے جو نبی دے وہ لے لو، راضی ہوتے اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اللہ کا رسول دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ ذرا پوچھو جبریل امین سے، وہ کہتے ہیں اے کملی والے آقا تیرے قربان جاؤں، آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا مجھے اپنا حال، اپنی شان، اپنا انجام معلوم نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو وجود کیسے ملا، توبہ کیسے قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو کشتی کیسے پار لگی۔ حضرت ابراہیم سے پوچھو آگ کیسے گلزار ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو چھری کی تیز دھار سے کیسے بچے، وہ بھی کہتے ہیں یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ پوچھو حضرت ابو بکر سے صدیق اکبر کیسے بنے، اور حضرت عمر سے پوچھو فاروق اعظم کیسے بنے، حضرت عثمان سے پوچھو ذی النورین کیسے بنے، حضرت علی سے پوچھو شیر خدا کیسے بنے، حسنین سے پوچھو کہ ان کو سعادتیں شہادتیں مرتبے درجے کیسے ملے، پوچھو امام اعظم سے امامت کہاں سے ملی، پوچھو غوث اعظم سے غوثیت ولایت کہاں سے ملی۔ ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ نہیں اپنے آپ سے پوچھو، ہر شخص پوچھے اپنے آپ سے، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، خطیب اعظم سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو یہ سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں کہاں سے آ گئیں، چہروں پہ داڑیاں کیسے سج گئیں، یہ نماز کس نے سکھا دی، یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا، یہ ہمیں اللہ کا سچا بندہ کس نے بنا دیا۔ تو ہر مومن کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم۔ یہ کون آقا ہے، یہ کون آقا ہے غاروں میں ساری ساری رات ہم غلاموں کے لیے سجدے کرتے ہوئے گزار دیتا، یا اللہ امت گناہگار ہے اس کو بخش دے۔ یہ کون آقا ہے جس کے تلووں کو عرش معلا ترستا ہے؟ جانتے ہو پہچانتے ہو اس آقا کو جس نے اس سے محبت کی، جو ان کا غلام بنا اسے کتنے درجے ملے ہیں، کیسے کیسے مرتبے ملے۔ صحابی کیاریاں بنا رہے ہیں، کسی نے کہا تجھے پتا ہے مدینے میں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ صحابی کیاریاں بناتے بناتے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اب میں مدینے جاؤں گا، مجھے تیرا نبی زمین پر چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، مسجد نبوی میں امامت کرتا ہوا منبر پر بیان فرماتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ اگر ایسا ہے تو مولا پھر میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں دیکھنی تیری یہ دنیا، میری بینائی لے لے۔ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک انداز حضرت علی کے پاس، ایک انداز کسی اور صحابی کے پاس، ایک انداز کسی اور کے پاس۔ کوشش کرو ہمارے پاس بھی کوئی انداز آ جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے انداز اپنائے
ان میں ایک حضرت سیدنا جنید بغدادی بھی ہے. حضرت غوث پاک کے پیروں میں نام آتا ہے. شان اللہ نے غوث پاک کو زیادہ دی ہے. ابو القاسم جنید بغدادی حضرت سری سقطی کے بھانجے ہیں. شاہی پہلوان ہیں. بادشاہ کا اعلان ہے جو جنید کو پچھاڑ دے، کشتی میں ہرا دے، اس کو منہ مانگا انعام ملے گا. ایک لاغر کمزور فاقوں کا مارا ہوا شخص بغداد میں آیا. مجھے جنید سے لڑنا ہے. لوگوں نے دیکھا اس کو شاید موت لائی ہے، اس کی تو اپنی پسلیاں گنی جا سکتی ہیں، جنید کا مقابلہ یہ کیسے کرے گا؟ بادشاہ کے سامنے بات پیش ہوئی. بادشاہ نے بھی دیکھا اور کہا اس کو مشورہ دو، مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں. جنید سے ہی کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس کا تھپڑ نہیں سہ سکے گا. لیکن اس نے کہا مجھے داؤ آتے ہیں، اس کو سامنے لاؤ. تاریخ طے ہو گئی، میدان طے ہو گیا. کشتی سے پہلے، مقابلے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید کے پاس آتا ہے. کہتا ہے جنید میں پہلوان نہیں، مجھے لڑنا بھی نہیں آتا. لڑنا تو کیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میری 2 بیٹیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو دیکھتا ہوں گھر نہیں بیٹھا جاتا، باہر نکلوں تو چین نہیں پڑتا. میرے لیے تو دنیا مشکل ہو گئی. میں تو مرنا ہی چاہتا ہوں. یا تو بچیاں میرے سامنے عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جائیں، یا پھر میں مر جاؤں تو پھر جو ان کے ساتھ ہو سو ہو. جنید کہتے ہیں تم نے کہیں سے کسی سے کچھ مانگ کیوں نہیں لیا؟ بھیک مانگ لیتے، چندہ کر لیتے. کہا اس نے کہ مشورہ واقعی تمہارا آسان بھی ہے اور یہی مشورہ ہو سکتا ہے، مگر میں تو چندہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو صدقہ بھی نہیں مانگ سکتا. میں نبی کی اولاد ہوں، میں سید زادہ ہوں، کس منہ سے مانگوں؟ ہمارے لیے تو صدقہ بھی حرام ہے. جنید، بادشاہ نے اعلان کیا جو تمہیں ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا. اگر آج نبی کی بیٹیوں کی عزت کی خاطر ہار جاؤ تو نبی کی بیٹیوں کا گھر بس جائے گا، ان کے گھر بس جائیں گے، 2 پیسے مل جائیں گے. اور اگر تم نہیں چاہتے تو دیکھو میں مرنا ہی چاہتا ہوں، تم اپنی عزت باقی رکھو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کہہ کے وہ اپنے کنارے چلا گیا. جنید اپنے کنارے. مقابلے کا اعلان ہوا، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. وہ جنید جس کے نام سے بڑا پہلوان کانپتا ہے، آج اس میں لگتا ہے ہمت ہی نہیں. جنید سوچ رہے ہیں اگر میں ہارتا ہوں یہ سب دیکھنے والے مجھے برا کہیں گے، جیتتا ہوں تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مشکل میں آئے. وہاں مقابلہ شروع ہوا. حضرت جنید زور نہیں لگا رہے. اس کمزور آدمی نے طریقے سے جنید کو گرا دیا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، لو جی اس آدمی نے جنید کو ہرا دیا. تھوڑی دیر پہلے جنید کے نعرے لگ رہے تھے، اب کوئی جنید کو پوچھ نہیں رہا. سب اس کمزور کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے. بادشاہ نے منہ مانگا انعام دے دیا. جنید کے ساتھ اب کوئی چلنے کو تیار نہیں، جو ہر وقت ان کے ارد گرد بیٹھے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں. روتے روتے اپنے ٹھکانے پہ آئے، آ کے بیٹھ کے بھی روتے رہے. روتے روتے کہیں آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، قسمت جاگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. فرمایا جنید روتا کیوں ہے؟ تو نے تو آج وہ کام کیا ہے کہ تجھے وہ مرتبہ ملا جو اچھوں کو نہیں ملتا. تو نے میرے بیٹے کی عزت کی ہے، اللہ نے تجھے اولیاء کے گروہ کا سردار بنا دیا ہے. تو نے نبی زادے کی عزت کی ہے، نبی زادیوں کا خیال رکھا. اگلے دن بادشاہ کے دربار میں جنید پیش ہوئے. بادشاہ نے کہا جنید ہم جانتے ہیں تم لڑے نہیں ہو، تم نے مقابلہ نہیں کیا، کیا بات تھی، کیا ہوا؟ جنید کہتے ہیں میں شمر نہیں تھا کہ نبی کے بیٹے کے سینے پہ بیٹھ جاتا، میں یزید نہیں تھا کہ اس کو رسوا کرتا. میں نے نبی کے بیٹے کی عزت رکھی.
دیکھیے کتنا ان کو شان ملی، کتنا مقام ملا، کتنا درجہ ملا۔ آج اگر ہم بھی نبی سے، ان کی نسبتوں سے، ان کی سنتوں سے پیار کریں گے، ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ ہمارا رب بھی راضی ہوگا، یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت مر جانا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بس اپنے سینے کو شمع مصطفی سے روشن رکھنا، نبی سے ناتا نہ ٹوٹنے دینا۔ دیکھنا کوئی آواز اور سنو نہ سنو، نبی کی آواز ضرور سننا، ان کی محبت کی باتیں سننا، ان کی نعت سننا۔ جو ان کے خلاف بات کرے وہ میرا تمہارا دوست نہیں ہے، وہ اسلام والا نہیں ہے۔ آج ہم سب عہد کریں، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اپنا سچا اچھا پکا بندہ بنا لے، اپنے نبی کا غلام بنا لے۔ مولا تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کا واسطہ دے کر تجھے کہتے ہیں یہ بلائیں اٹھا لے۔ اس ملک پر رحم فرما دے، ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔